تمام فتوحات اجتماعیت کے ساتھ اور ہر طرح کی شکل اور مسائل وہ سب کے سب اختلاف کے ساتھ. اسے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہو. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہو. جماعت کیا ہے؟ ایک خیال کے لوگوں کا جمع ہو جانا اجتماعیت نہیں ہے. یہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے کہ ایک خیال کے لوگ جمع ہو جائیں، بلکہ امت کا ایک خیال ہو جانا اجتماعیت ہے. امت کا ایک خیال امت کا ایک خیال ہو جانا اجتماعیت. امت کا ایک خیال ہو جانا اجتماعیت ہے. ایک خیال کے لوگوں کو جمع ہو جانا یہ امت کا افتراق ہے، یہ کوئی اجتماعیت نہیں. چند چیزیں ہیں بنیادی جو امت کے اختلاف کا ہمیشہ عنوان بنی ہے. چند چیزیں ہیں بنیادی جن کو امراض کہا جاتا ہے، جن کو امراض کہا گیا ہے. قرآن پڑھی آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیزیں قومیت کے قیام کا اصول سمجھی جاتی ہیں زمانے میں، وہ چیزیں دور رسالت میں امت کے امراض سمجھے جاتے ہیں. میری بات بہت دور میں جاتی ہے. وہ امراض ملک کے امراض کیا اس زمانے میں جو اصول کسی قوم کے قائم رہنے باقی رہنے کے لیے سمجھے جاتے ہیں، وہ اصول جو ہے رسالت میں امراض اور اضطراب کے اسباب سمجھے جاتے ہیں. کسی ایک خیال لوگوں کا مجتمع ہو جائے نا تو اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو جائے. امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. طبقاتی فرق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. امت کے لیے رنگ میں، زبان میں، اپنی حیثیتوں میں، اپنے علاقے میں اور ملکوں میں اور قبیلوں میں امت بڑھی ہوئی. آپ سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، وجہ اس کی ہے کہ آپ انبیاء صالحین کی طرح علاقوں کی، قوموں کی، زبانوں کی اور مختلف ممالک کی طرف نہیں بھیجے گئے. آپ ایک اپنے تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث ہیں. اس لیے آپ کی بعثت کا تقاضا یہ ہے. اس کام کو کرنے کے لیے آپ کی بعثت کا تقاضا یہ تھا کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. یہ بہت بری بات ہے. یہ آپ کی بعثت کا تقاضا تھا. امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. شاید میں کہتا ہوں چاہے آپ کو اس میں کتنی سہولت اور اس میں آپ کو کتنی بھی جو ہے منافع نظر آئے، لیکن یہ ایک اصول ہے کہ تبلیغ میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں.
طبقاتی جوڑ کا کوئی طبقاتی جوڑ نہیں، طبقاتی جوڑ جو ہیں وہ امت کے درمیان کے فرق کو ثابت کرنا ہے، طبقاتی فرق کو ثابت کرنا۔ یہ چھوٹی سی مثال پیش ہے، کوفے کے امیر خالد نے امام حسین کے والے سے تو یہ حکم دیا کہ آپ میرے شہزادوں کو حدیث پڑھائیں، مگر میری شرط یہ ہوگی کہ میرے شہزادوں کے ساتھ عام مسلمانوں کے بچے اور عام مسلمان نہیں بیٹھیں گے، جیسے حدیث میں آپ صرف میرے بچوں کو پڑھائیں۔ آسان مثال، آپ تعلیم دیں میرے شہزادوں کو اس شرط پر کہ اس حلقے میں میرے بچوں کے علاوہ کوئی باہر کا بچہ نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے کہا کہ میرے علم کے حلقے میں جو درجہ ایک بادشاہ کی اولاد کا ہے وہ درجہ ایک فقیر کی اولاد کا ہے۔ ہمارے علم کے حلقے میں کوئی منسلک نہیں ہوتی ہے۔ امام خالد نے اس درجہ میں امام بخاری کو کوفے سے نکالا ہے کہ آپ نے میری بات کا جو انکار کیا ہے اور میں اس شرط کو قبول نہیں کیا، اس پر اس نے امیر خالد نے امام صاحب کو کوفے سے نکال دیا۔ فرمایا کہ میں وطن چھوڑ دوں گا لیکن تعلیم کے حلقے کو دو طبقوں میں تقسیم کر دوں، یہ نہیں۔ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال آیا کہ اگر روزہ مشرکین اپنی حیثیت، اپنے مقام، اپنے درجے اور اپنے مزاج کے حیثیت نہیں کہیے، مزاج کہیے کہ ان کا مزاج ذرا مختلف ہے۔ میرے فقراء صحابہ سے اغنیاء مشرکین کا مزاج مختلف ہے۔ میں بہت بات کرتا ہوں، میرے فقراء صحابہ کے مقابلے میں اغنیاء مشرکین کا مزاج مختلف ہے۔ وہ ان کے میرے کپڑوں کی وجہ سے یا ان کی حیثیت کو کم کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ مشرکین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم آپ کی بات سنیں گے؟ ہماری شرط یہ ہوگی کہ جس وقت ہمارا جوڑ، ہمارا حلقہ آپ کے پاس لگے، اس وقت فقراء صحابہ کے سلمان سہیل بلال یہ ہمارے حلقے میں شریک نہ ہو، ہمارا ایک الگ حلقہ لگایا جائے، اس الگ حلقے میں ہم سے بات کی جائے، ہم آپ بات کرنے کو تیار ہیں۔ ان کو اس بات میں اتنا اصرار تھا کہ آپ جس پر تحریر لکھوائی کہ آپ تحریر لکھیے اور اس پر مہر لگائیے اور یہ بات طے کیجیے آج سے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آ کر سنیں گے آپ کی بات، مگر شرط یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ آپ کو قرائے دعوت کہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے تو سب سے بنیادی اصول اور سب سے بنیادی شرط اختلاف ہے۔ کیا ہے اختلاف بنیادی شرط ہے۔ تربیت اور تعلیم کے لیے اختلاف بنیادی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہوگی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے آ کر، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ کی فقراء صحابہ ہمارا حکم شریک نہیں۔ مجھے بات مجھے مقصود ہے کیونکہ آپ کو خیال اس بات کا آیا تھا کہ میرے صحابہ کے مستقبل میرے ساتھ ہوتے ہیں، اگر کچھ وقت کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے اور کچھ وقت کے لیے میں ان کو جوڑ لوں وسائل مشرکین کو، آپ نے بات کو منظور فرمایا تو پھر نہیں لکھی گئی، نہیں لکھوائی اور اس لیے ہو گیا
ادھر ان کا حلقہ شروع ہوا، ادھر ایک نامی نصاب عبداللہ بن مکتوم وہ ان سے چیختے ہوئے آئے، علی یا رسول اللہ معلم اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا مجھے سکھایا۔ آپ کو ان کے آنے سے ناگواری اس لیے ہوئی کہ جب بتا دیا گیا تھا کہ یہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، تم جس کیوں آئے؟ آپ پر بل پڑ گئے اور آپ کو ان کے آنے پر ناگواری ہوئی، اس پر آبادن آنے ہوئی۔ جن کی آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کیا معلوم بات دیں گے نہیں دیں گے، لیکن جو آدمی طرف کے ساتھ چل کر آ رہا ہے، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات امت کے اختلاف اور اجتماع کو کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس لیے دوسری بات ہے کہ امت کی تربیت اختلاف میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کا حکم فرماتے تھے، کہیں اس راستے میں نکلو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلنا، ان کے ساتھ اجنبیوں کو ساتھ آپ نے حکم دیا یا اکرم اغض مع غیر قومی، یا اکرم اغض مع غیر قومی، یا اکرم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ یہ وجہ کیا ہے کہ تمہاری اور دوسری قوموں کے درمیان اور تمہارے قبیلے کے درمیان اور تمہارے نصیب رہنے والوں کے درمیان جو ایک دوری ہے، جو دوری ہے، یہ دوری ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ جو امت کو امت سے اجنبیت ہے، یہ اجنبیت ختم ہونی چاہیے، یہ اجنبیت ختم ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت اسباق پر قائم کی جائے گی۔ میں بہت عام بات کر رہا ہوں، قیامت اسباق پر قائم کی جائے گی، اور ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی سلام اس کو کرے گا جس سے جان پہچان ہے۔ آدمی سلام اس کو کرے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی سلام اس کو کرے گا جن سے تعارف ہے، جن سے جان پہچان ہے۔ آدمی اجنبی مسلمان کو سلام نہیں کرے گا، نہ سلام ابتدا کرے گا اور پھر سلام کرے گا، کسی سے حیرت ہوگی ایک اور آدمی معلوم فرمایا کہ اگر اپنے اخلاق کو کی بلندی چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو پھر اس کا اصول یہ ہے کہ تم اجنبیوں کو سلام کرو۔ اور یہ فرمایا کہ اگر اخلاق کو بلندی چاہتے ہو تو پھر تم کچھ وقت گزارو ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ یہ میں آپ لوگ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے اخلاقی تحسین کے لیے اختلاف ایک نبوی اصول ہے۔ اختلاف ایک نبوی اصول ہے جو میں بہت عام بات کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بنیادی کام کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ اس کے درمیان طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ سب سے بڑا جو نقطہ پیش آتا ہے وہ پیش آتا ہے زبان کا اور رنگ کا۔ زبان اور رنگ کا فرق سب سے پہلے پیش آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ اکبر آپ نے اپنے یہاں اعزازی کاموں میں کالوں کو کیا درجہ دیا ہے؟ کالوں کو کیا درجہ دیا ہے؟ غورو درمیان آپ بولتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بننا چاہتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کو مسلم بنانا چاہتے تھے۔ بلکہ آپ فرمائے ہدایت میں ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے
کہ اذان کی کیا فضائل ہیں، تو تم نے آپس میں تلواریں چلیں مؤذن کرنے کے لیے. حضرت نے کچھ کیا بات کہ اللہ آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے، ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے بعد کرنی عمر جانے دیجیے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اذان اتنا گھٹیا کام بن جائے گا کہ جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا اس کو مؤذن بنایا جائے گا. کسی کام کا نہیں ہوگا اس کو مؤذن بنایا جائے گا. ہمارے ایسے بنایا آپ نے فرمایا ہے عمر سے کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے. ایک زمانے ایسا آئے گا کہ سب سے دین کے کاموں میں سب سے گھٹیا کام مؤذن بننا ہوگا. کیا کہ یہ اتنے اعزاز کا کام تھا، اتنے اعزاز کا کام تھا کہ صحابہ سوچتے تھے کہ خبر نہیں مؤذن بننا کس کی مقدر میں آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا، جبکہ داماد نوازوں کے لیے اذان چاہتے تھے، داماد نوازوں کے لیے اذان چاہتے تھے، عمر اپنے لیے اذان چاہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو مؤذن بنا کر یہ بتایا کہ تمہیں ہمارے درمیان جو سب سے زیادہ اعزاز کی چیز ہے وہ ہم ایک اجنبی اور کالے اور اپنے رنگ اور اپنی زبان سے مختلف آدمی کو مؤذن بنائیں. بلال کو مؤذن بنانے کا یہ جو بنیادی مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بڑی بڑی اعزاز کی چیزیں اجنبیوں کو دیا کرتے تھے تاکہ اپنوں کے دل سے ان کی یہ اجنبی ختم ہو جائے کہ یہ کون صاحب ہیں کہ ان کو مؤذن بنایا گیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ کی زبان کے ہیں، نہ آپ کے قوم کے ہیں، نہ آپ کے ملک کے ہیں، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اہل بیت میں سے بیان کر کے کہا ان اہل بیت یہ اس بات کی بتانے کے لیے کہ کوئی کسی ملک کسی علاقے کا ہو لیکن وہ ہمارے یہاں اجنبی نہیں ہے، ہم اس کو اپنے اہل بیت کا لقب اور اس کا اپنے اہل بیت کا اس کو درجہ دیں. میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑا کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہر ممکن ہر جگہ کوشش کی کہ اجنبیوں کو صحابہ کے درمیان اجنبیوں کو اپنوں کے درمیان درجہ ملے. آپ نے کوشش کی کہ اپنوں کے درمیان اجنبیوں کو درجہ دیا جائے اور مقام دیا جائے. ایک غلط آپ معلوم ہو رہے ساگرداری ہو رہی تھی، احوال صحابہ بیان کر رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ آج سے جو کام آپ کے داماد علی نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کام کسی نے کیا. آپ نے فرمایا کہ علی نے کیا کیا ہے جو آج کام اور کارنامہ میدان میں خود جان نہیں کیا. کہاں خود جانا قرابت میں قدامت میں کہیں میں بھی ان کا وہ درجہ نہیں ملتا خود جانا کا علی کے مقابلے میں. لیکن آپ نے صاحب فرمایا صحابہ کے درمیان کہ آج جو کائنات خود جان نے انجام دیا ہے علی وہ کام پوری کیا جو خود جان نہیں کیا. آپ ایک اجنبی آدمی اور ایک نیچے درجے کے آدمی کو اپنے قریب والوں کے رشتہ داری بھی ہے اور رشتہ داری بھی بڑی ہے. ہندو کا شکل اتنی آپ کے اتنی بات کہنے پر جبرائیل آسمان سے گزر کر آئے اور آپ کے کان میں آ کر یہ کہا کہ ہاں آپ کے اخلاق کا یہی تقاضا ہے اور آپ کے اخلاق واقعی اعلیٰ ہیں کہ آپ اپنوں کے مقابلے میں نیچے بعض والوں کو آپ درجہ اونچا دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اشکال ہوتا ہے، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اتنا آدمی کا درجہ کیوں دیا گیا. اشکال ہوتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے ایک نئے آدمی کو درجہ کیوں دیا جائے. یہ اشکال ہوتا ہے. مجھے کرنا ہے نے
اجنبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ سے کالے، ناک اچھی ہوئی، چہرے پر چیچک کے داغ، اس حال میں آئے تھے ان کا پیر ٹھوکر لگی، ان کی چوکھٹ میں لگی اور یہ گرے اور ان کی پیشانی پر زخم آیا اور اس سے خون بہ رہا تھا۔ میں عائشہ جلدی اٹھو، اس کی ناک بھی صاف کرو، اس کا اور اس کا خون بھی صاف کرو۔ آپ سے کہتی ہیں مجھے بڑی گھن آئی کہ میں یہ کام کیسے کروں گی، مجھے گھن آئی اس سے اور مجھے کراہیت ہوئی، میں نے آپ کے لیے نہیں کر سکتی۔ آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے ان کی پیشانی سے خون چوسا، آپ خون چوستے تھے اور باہر پیچھے کرتے تھے اور عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ عائشہ دیکھو اس اجنبی آدمی کا ہمارے یہاں یہ مقام ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، جس کے ناک کو تم کپڑے صاف نہیں کر سکتے، آپ نے ہاتھ صاف کیا اور اس کے ہونٹوں کے خون کو آپ نے اس کے پیشانی کے خون کو اپنے ہونٹوں سے صاف کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس کی طرف سے جو کراہیت اور یہی مثال کا اللہ تھا۔ ایک شخص ہے غزوے سے واپس ہوئے، غزوہ کے زمانے میں، اور آ کر بیٹھے تو حکومت نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا۔ ہم سوچے کہ میرے برابر میں یہ کھانے میں بیٹھا کون شریک ہے؟ میرے برابر میں میرے ساتھ کھانے میں کون شریک ہے؟ آیا ہے میرا تعلیم ہے یا نہیں؟ میں واقعی کیا بتاؤں آپ کو، صرف ایک پلیٹ میں اگر دو آدمی کھانا پسند نہیں کرتے تو بے برکتی کے لیے کافی۔ کتنا احترام، کتنا احترام، ایک جگہ میں چار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پلیٹ دونوں کی الگ الگ ہے، اتنا احترام کھانے کی برکتوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو میں آپ کے پاس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایک ثقافت دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کی پلیٹ الگ الگ ہے، اتنا اختلاف جب کھانے کی برکتوں کو اٹھا دے، جن لوگوں کے درمیان تنظیموں میں، تحریکوں میں اور دین کے خدمات میں اختلاف ہو، بتائیے وہاں کیا نوستیں ہوں گی اور وہاں برکتوں کا کیا فقدان ہوگا، اس سے زیادہ صحابہ کرام نے آپ سے اس بات کی شکایت کی کہ کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا اور ہماری بھوک باقی رہ جاتی ہے اور کھانا ختم ہو جاتا ہے، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا برکت کا، آپ نے بے برکتی کا سبب بتایا، بے برکتی کا سبب بیان کیا روایت میں، برکت کا کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ ہمارے گھر میں برکتی ہوتی ہے، والا وظیفہ پڑھا تھا آج کل وظائف کا ایسا مزاج ہے، حالانکہ میں بہتر آپ سے کہتا ہوں جو بے برکتی اختلاف سے آئے گی اس کو ختم کرنے کا کوئی قرآنی وظیفہ نہیں، ختم کرنے کا کوئی قرآن وظیفہ مجھے کہیں نہیں ملا یہ کہ جو بے برکتی اختلاف سے آئے وہ قرآن کی کسی وظیفے سے ختم ہو جائے، یہ ناممکن بات۔ صحابہ نے شکایت کی کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا الگ الگ کھاتے ہو گئے، تو یہ وجہ ہے شاید تمہارا کھانا اور تمہارا معمول کھانا کھانے کا وہ الگ الگ کھانے کا معمول ہے، اس لیے تمہارے کھانے میں بے برکتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کون شریک کھانے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا کھانا لا کر رکھا جاتا تھا
تو وہ باہر نکل جاتے تھے کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنے کے واسطے تلاش کرنے کے لیے. کھانا کھانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کا خاندان ہے. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. لگتا ہے کہ وہ بھوکے رہ جاتے تھے اور لوگوں کو پکڑ کے ڈالتے خاندان کھانے کے لیے، زیادہ کمزور ہو گئے. گھر نے یہ کہا کہ دیکھو یہ پڑوسیوں کو بلا لاتے کھانے کے لیے. انہوں نے پڑوسیوں کے گھروں میں پہلے ہی کھانا تقسیم کرا دیا اور یہ کہلوا دیا کہ آپ کے ہم نے کھانا بھیج دیا ہے، برائے کرم اگر آپ کو عمر کھانے کے لیے بلائیں تو آپ ان سے یہ کہہ دیجیے گا کہ ہم جب کھانے سے فائدے کو دیتے ہیں، ہمیں کھانے کے فائدے نہیں ہے، ہم کھانے سے فائدے ہوتے. سب گھروں میں کھانا بھجوایا ان کی بیوی نے اس خیال سے کیا یہ کھانا تنہا کھا لیں گے، ابھی وہی حصہ بیٹھے تو کوئی نہیں آیا. باہر نکلے جس سے پوچھتے ہیں پڑوسی سے بھائی کھانا کھائیے، کھانے پالی کھانا آ گیا. میں اس کو تلاش کیا تو دور ایک آدمی ملا جس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کو میں نے ساتھ کھانے میں شریک کیا تھا. شہر آ گیا، میں نے عرض کر دیا تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ آدمی غور کرتا ہے ایک طرح کے ساتھ میرا کھانا مناسب نہیں ہے. روایت میں ہے کہ ایک آدمی غزوے سے واپس ہوا اور اس کا حال غزوے میں پہنچنے سے کٹ گیا تھا. یہاں سے وہ بیٹھا حضرت کے پاس، حضرت جیسے بڑی جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ غزوے میں ہاتھ کٹ گیا تھا. بیٹھا رہا، دسترخوان لگا، کھانا شروع ہوا. جب کھانا رکھا گیا تو یہ آدمی اس خیال سے پیچھے ہٹا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، شاید لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. وہاں سے اٹھ کر پیچھے کو پھینکا. حضرت نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس بات کو سوچ رہے ہو گے کہ ہمارے ساتھ لوگ کھانا پسند نہیں کریں گے. فرمایا آؤ آگے بڑھو. جب سب آگے بیٹھ گئے دسترخوان پر اور پیالہ ایک کھانے کا رکھا گیا بیچ میں، کیسے سے کھائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں جب تک تم کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم نے جب کھانا نہیں کھا. ایک مسلمان سے اس لیے نفرت کرنا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. جب تک تم اپنے ہاتھ اس پیالے میں نہیں گھما دو گے نہ میں کھاؤں گا نہ میرا کوئی ساتھی کھانا کھائے گا. جب تک کا حکم تھا سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر. اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ وہ اس کے اندر گھمایا کھانے میں. میں کس طرح اس میں سے کھاؤ اور فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ پہ گیم کر رہے ہو، حالانکہ اس کا کٹا ہوا حصہ ہاتھ کا جنت میں داخل ہو چکا ہے، باقی حصے کا جنت میں جائے گا. جس کا جسم جنتی ہو کیا تم اس کے ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت کر رہے ہو؟ میں نے کیا کہ کسی مسلمان کی حفاظت بعض مرتبہ آدمی کو ابتداء تک پہنچا دی. عرفہ سے نکلنے میں آپ کو دے دو. ایک اجنبی آدمی کا یہ ہے تمام عرفہ سے نکلنے میں آپ کو دے دو. صحابہ آپ کو تعلق نہیں کرتے. صحابہ نے کیا کیا بات ہے، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. بہت دیر کے بعد اسامہ آئے. میں آپ سے ہم ان کے انتظار کر رہے ہیں. اہل یمن نے یہ کہا کہ اسامہ کی وجہ سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے، اس کی حیثیت ہے.
بس یہ وجہ بنی ہے اہل یمن کے مرتد ہونے کی، یہ وجہ بنی ہے اہل یمن کے مرتد ہونے کی۔ پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ ان کے اختلاف کا سبب ہوا تھا حضرت اسامہ کے انتظار کا حاصل سمجھنا ان کے اختلاف کا سبب ہے۔ تو میں آپ کو مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ نے امت کیسے بنائی، آپ امت کیسے بنائیں گے؟ ایسے کو کیا درجہ دیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ کے یہاں وہ مقام تھا، وہ درجہ ان کا آپ کے یہاں تھا کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو وہ اس طرح شریک نہیں ہوا ہوتا تھا، اتنے معتمد آپ کے نزدیک تھے کہ آپ ان سے الگ مشورہ دیتے تھے اور ان کی رائے الگ معلوم کرتے تھے۔ یہ مقام آپ کے یہاں سلمان فارسی کا تھا، جبکہ زبان ملک علاقہ کچھ انصاف سے ملتا نہیں ہے۔ سلمان فارسی آپ کے مشورے کے مشیر خاص تھے، نہ آپ کے ملک کے تھے، نہ آپ کے قوم کے تھے، نہ آپ کی زبان کے تھے، نہ آپ کے علاقے کے تھے، لیکن مقام آپ کے یہاں تھا۔ یہ ان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، یہ سلمان فارسی کا آپ کے یہاں مقام تھا۔ تو میرے دوستوں جن کو سیرت میں اس بات پر غور کیا جائے، سیرت میں غور کیا جائے کہ امت کا اختلاف کیا ہے اور امت کی اجتماعیت کیا ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو، امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو۔ طبقاتی فرق کا ختم نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں آپ سے دعوت کے تقاضے ضائع ہوں گے، دعوت کے تقاضے ضائع ہوں گے، دعوت کے تقاضے ضائع ہوں گے اگر طبقاتی فرق ختم نہیں ہوتا۔ دعوت کے تقاضوں کو ضائع کیا جائے گا یہ کہہ کر یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کیا کروں اگر خدا نہ کرے اس کام کے کرنے والوں کو دین کے دوسرے شعبے کوئی دوسرا کام معلوم ہوتا ہے تو یہ کہہ کر تعاون سے ہاتھ کھینچ لیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آزادی سے مقاصد ہیں، دین سے رکھتے ہیں، دین کے سارے شعبے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کام کرنے والوں میں یہ بات پیدا ہوئی، اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ امت کا طبقات میں تقسیم ہونا صرف رنگ زبان علاقہ قوم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دین کے شعبوں میں اور دعوت کے فریضے کے درمیان بھی اگر یہ بات پیدا ہوگی کام کرنے والوں میں کیا ہمیں طبقہ ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو طبقہ سمجھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو کرنے والے دین کے شعبوں کے تعاون سے ہاتھ کھینچ لیں گے، وہ یہ کہیں گے ہمارا کام مالی تعاون سے، جانی تعاون سے، میں کہتا ہوں عقلی اور علمی تعاون سے، کسی کام میں صحیح مشورہ دینے یا اپنے مال سے ان کا تعاون کرنے سے ان سارے کاموں سے لوگ ہاتھ کھینچ لیں گے، وہ کہیں گے کام ہمارا کام بہت دنیا میں یہ وہ مثال بناؤ جس سے امت جمع ہو، امت جمع ہو، وہ مثال بناؤ جس سے امت جمع ہو، اور امت کے جمع ہونے کے لیے پہلی شرط ہے امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ہے۔ تیسرا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعہ امت کا تیار کیا، ایک مجموعہ امت کا اس طرح تیار کیا ہے کہ ان کے درمیان کوئی طبقاتی فرق نہیں ہوا۔ یہ ہے امت کی اجتماعیت، اور اجتماعیت کے ساتھ ساری فتوحات ساری برکتیں اجتماعیت کے ساتھ۔ ہمیں اجتماعیت کے کچھ اصول بتائیں، اجتماعیت کے اصول بتائیں، اجتماعیت کے لیے کچھ اصول
ہوتا ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ اجتماعیت کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ کام کرنے والے اصول کے لیے لڑنا چھوڑ دیں. اصول کے لیے سب سے بڑی اصولی اصول کے لیے لڑنا، اصول کے لیے لڑنا. ان میں کہتا ہوں کوئی کتنی بے اصولی کر لے، لیکن بے اصولی کا اختلاف سے کیا تعلق ہے؟ بے اصولی کا اختلاف سے کیا تعلق؟ میں بہت کام کے بعد آپ سے میرے سوال کرتے کہ بے اصولی کی وجہ سے آپ اختلاف پیدا کریں، یہ کیا مرض ہے؟ یہ بے اصولی کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو. حالانکہ کسی کو چھوڑنے کا حکم اور اجازت جب وہ نعوذ باللہ صراحتاً اللہ کے انکار پر آ جائے اور صراحتاً وہ اللہ کے فرائض کا انکار کرتے، سبھی بات یہ ہے کہ سبھی بات یہ ہوگی کہ آپ ان کے اس بات کو تو چھوڑ دیں، لیکن ان کو راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے. اس طرح سمجھ لیجیے کہ آپ ان کو سنیے، آپ بہت بڑی بات ہے، بڑی بے سنی ہے. ایک چھوڑ دو اللہ اکبر. عجیب و غریب ان کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ناگواریاں، دشواریاں اور تکالیف آپس کی اجتماعیت کے ساتھ انہیں پیش آ رہی ہیں، وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر میں اشتراک میں نظر آ رہی ہے. جو خیر میں اشتراک میں نظر آ رہی ہے، جو خیر تمہیں اشتراک میں نظر آ رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر وہ ناگواریاں ہیں جو تمہیں اجتماعیت میں پیش آ رہی ہے. اجتماعیت میں جو ناگواری میں پیش آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہے ان تمام خیروں سے جو خیر اشتراک میں نظر آ رہی ہے. تو میں نے پہلی بات کی کہ سب سے بڑی بے اصولی یہ ہے کہ آدمی بے اصولی کرنے والوں سے لڑے، اور لڑکا الگ ہو جائے کہ وہاں تو بے اصولی ہو رہی ہے، لہٰذا ان سے الگ ہو جانے سے. دیکھیں عضو کا علاج کیا جاتا ہے، عضو کو کاٹا نہیں جاتا، عضو کو کاٹا نہیں جاتا. ڈاکٹر کے مریض کہتا ہے ڈاکٹر پوری آخری آپ کوشش کیجیے یہ ٹھیک ہو جائے. اگر کہہ دیا جائے آپ کے ہاتھ کر سکتا ہے تو وہ پوری بات یہ کوشش کرے گا کہ ہاتھ بچ جائے، انگلی بچ جائے، بھی نہ کٹے، ہاتھ میں بازی کرتا ہے. قرآن حدیث میں کہیں اس کی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کفر کے کفر کے علاوہ کسی اور وجہ سے اختلاف پیدا کیا جائے. اس کے بعد کوئی دلیل اس کے بعد کوئی دلیل. احتجاج جو ہے وہ کفر پر ہے، احتجاج کفر پر ہے کہ جہاں پورا کفر ہو جائے وہاں آپ ان سے لے کے جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول یہ بتایا کہ جب کسی سے بے اصولی ہو جائے تو کیا کیا جائے، کہ وہ اصول کی تعلیم کی جائے
اور ان سے اصول کا مذاکرہ کیا جائے. ہمارے یہاں بیوسلی پر مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں. بیوسلی پر مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں. بیوسلی کرنے والے کا مواخذہ ہو نہیں. ہاں مذاکرہ کیجیے. آپ بیوسلی کرنے والے سے مذاکرہ کیجیے کہ دیکھیے طریقہ یہ ہے، اصولی بات یہ ہے. ورنہ بیوسلی کرنے والے کا مواخذہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن سانہ نے گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور آپ کو خائن اور وعدہ خلاف کہا. عمر رضی اللہ عنہ غصہ آ گیا اس کی حرکت پر. انہوں نے تلوار نکالی اسے قتل کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ عمر تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ اس نے غلطی کی ہے، تم اس کو صحیح طریقہ بتاتے، تم اس کو بتاتے کہ اپنا حق کا مطالبہ کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، تم اس کو طریقہ بتاتے. کیا کیا؟ آپ رسول نے حضرت عمر کو دبایا، حضرت عمر کو دبایا. آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے پر آپ حضرت عمر کو اس وقت تبکیل دیتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ تم لوگ ہمارا ساتھ دینے والے. اس لیے کہ جہاں اپنے حمایتی کو نوازا جاتا ہے وہاں لڑائیوں کی آگ خوب رکھتی ہے، اور جہاں اپنے حمایتیوں کو دبایا جاتا ہے وہاں لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ لڑائی جو بڑھتی ہیں وہ حمایتیوں کے لیے بڑھتی ہیں. لڑنے والے تو جہاں لڑکے بیٹھ جاتے ہیں ان دونوں کی حمایت کرنے والی لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. دوسری بات دیکھو کہ آپ کی حمایت میں کھڑا ہوتا، کوئی آپ کی حمایت میں کھڑا ہوتا. آپ فرماتے کہ دیکھو ان سے انتقام دینا ہے، بلکہ اس ستانے والے پر احسان کرنا ہے. جن نے سانہ نے بھی اقدار کیا وہ کیا. ہمیں عمر اس کو خوبصورتی عالم دیتے، اس سے کہتے کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا کہ غلطیاں ہوں گی لوگوں سے، لیکن ہمارا اصول پر مذاکرہ ہے، اصول کا مذاکرہ ہے. اصول کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہے. پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیے اور آپ ان سے درگزر کیجیے. آپ ان سے درگزر کیجیے. ایک غلام سے 70 مرتبہ درگزر کرنے کا حکم. جو آپ کا غلام ہے 70 مرتبہ والا معاف کر، اور 70 مرتبہ سے زیادہ عام منافقین کے استغفار کرنا چاہتے ہیں. یہ جب صاف اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تب آپ استغفار چھوڑا. ورنہ آپ نے استغفار کرنے کو اختیار کیا تھا منافقین کے لیے، استغفار کرنے کو اختیار کیا. کہ عمر کا استغفار کرو یا نہیں کرو، جب اللہ نے اختیار کیا ہے تو میں نے استغفار کرنے کو اختیار کیا ہے. خالی یہ نہیں تھا کہ آپ استغفار چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. یہ مطلب نہیں کرے یا نہ کرے اللہ کو معاف کرے. ان کو میں کہ عمر میں ان کو معاف نہیں کی استغفار کروں گا، اللہ کو معاف کریں. کہ آپ ان کے لیے استغفار آپ ایمان والوں کے لیے استغفار کیجیے، استغفار کیجیے اور ان کی غلطی سے درگزر کیجیے. یہ غلطیوں کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، تعمیر کا حکم دیا. کیا اس تعمیر کریں، مومن کے فعل کی ایسی تعمیر کریں کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو، اس کا گناہ ثابت نہ ہو، ثابت نہ ہو. آپ ایسی تعمیر کریں مومن کے فعل کی کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج مسلمان کے بارے میں کوئی چیز ہے کہ اس کا گناہ کسی سے ثابت ہو جائے، وہ بیچارہ انکار کرے گا.
وہ انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، آپ کہیں گے نہیں تم نے گناہ کیا ہے۔ سب کا عام مزاج اللہ نے معاف فرمائے، پڑھے لکھے ہوں، عوام ہوں، دیندار ہوں، دین ہوں، سب کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان کے گناہ کو ثابت کرو، کسی طرح کوشش کرو جس کا گناہ ثابت۔ مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بالکل میں کہتا ہوں یہ صحابہ خلفاء راشدین کے مزاج کے بالکل مخالف مزاج ہے، سب چل رہا ہے۔ مسلمان کا گناہ ثابت کیا جائے، اس کے انکار کا ایک شخص شراب پی رہا تھا، انہوں نے دیکھ لیا شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا، اللہ اکبر، تم شراب پی رہے ہو؟ اس نے کہا عمر میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے سوا کوئی بڑا کا لائق نہیں ہے، میں شراب نہیں پی رہا۔ جو میں بے شک میں نے تمہاری بات سے یقین کر لیا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میں ایک مومن کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، شراب نہیں پی رہا۔ خبر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے آگے خبر دی ہو تو شراب نہیں، اور اس کے قسم کھا کر شراب کے انکار کرنے کا تو میں نے قبول کر لیا، ایک مومن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کی بات سے یقین کرتا ہوں کہ آپ نے اسے نہیں۔ چور نے نبی کے سامنے چوری کا اقرار کیا اور چوری کے اقرار کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے جدارت کو بلا لیا، اس پہ چلے گئے، اس کے بعد آ کر پوچھا چور سے تم نے چوری کی ہے؟ انہوں نے اس میں جو کوئی چوری نہیں کی ہے، اس نے انکار کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے اقرار پر اس کو پکڑا اور انکار کرتے ہی چھوڑ دیا اس کو کہ جاؤ، اس کا ختم ہو گیا اور تمہارا کیس بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہاں سے لوگوں نے کہا سے کہ وہ تو اقرار کر چکا تھا، فرمایا یہ کیا بے انصافی کی بات ہے کہ ایک آدمی کے اقرار کرنے پر آپ اسے پکڑیں اور انکار کرنے پر آپ اس کو چھوڑے نہیں کہتے ہو؟ انکار کرا چھوڑ دو، وہ چوری سے انکار کر رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، اس کو چھوڑ دو۔ کیا کہ ایک اصول بنتا ہے کہ لوگ غلطیاں کریں گے ان کی غلطی کی اچھی تعریف کی جائے۔ باعث مالی کا اصلی آپ کے سامنے زنا کا اعتراف کر رہے ہیں اور آپ ان کے زنا کا انکار، آپ ان کے زنا کا انکار کریں کہ تم زنا نہیں کیا۔ صحابی کہہ رہے ہیں مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور میں نہیں، تم نے پوچھا لیا ہوگا، تم نے لڑکی کو آنکھ سے دیکھا ہوگا، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا، ابھی زنا نہیں ہوا، اس کو زنا نہیں کہتے، تم جاؤ، تمہیں نہیں معلوم زنا ہو گیا، میں جانتا ہوں زنا کیا ہوتا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، ان پر حد قائم کر دیجیے اور آپ کاروبار یہ فرما رہے جاؤ جاؤ، تم نے زنا نہیں کیا۔ کہتا ہوں کہ یہ مثال آپ سے کیوں ختم ہو گیا، یہ مثال کیوں ختم ہو گیا؟ کوئی سوچے کسی کی اولاد کی غلطی ہو جائے، وہ کوشش کرے گا اپنی اولاد کی کیا ہے تو چھپانے کی، اور یہاں یہ ہے کہ ساتھیوں کی غلطی کو سن کر اتنے جلدی پھیلانے چاہتے ہیں اس کو بات پھیلانا چاہتے کہ ایک مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے، یہ ایک مسلمان کے اعتماد کو ختم کرنے کے لیے، ایک مسلمان کے اعتماد کو ختم کرنے کے لیے یا کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے، زیادہ آپ فرمائے جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو حسد کا بھی تقاضا یہ ہے کہ حسد عیوب کو تو بھلواتا ہے، زمانے میں کہ اگر کوئی بات پیش آ جاتی مسلمانوں میں ناگوار تو اس کو خوب پھیلاتے تھے، اور اگر کوئی خیر کی بات پیش آ جائے مسلمانوں کا یہی پتہ ہو جائے اور مسلمانوں میں جو ہے کوئی خیر کی بات پیش آ جائے تو اس کو چھپایا کرتے
تو ایک بات پیش آ جاتی تو اس کو دبن کرتے اور چھپاتے، اور کوئی بات چل کے آ جاتی تو اس کو خوب پھیلاتے اور اس کو خوب اڑاتے. یہ منافقین کا اور یہ جو نصارہ کا آپ کا ضلع بنا کے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا. اس نے میں عرض کیا کہ ایک مجھے بتایا کہ جماعت اصول میں سے ہے کہ غلطی کرنے والے کی غلطی کی تعبیر بھی کرو اور اس کی غلطی کی وجہ کرو. آپ نے ایسے بھی کیا، آپ نے ایسے بھی کیا، کیا وجہ پیش؟ ایک بات بتاؤ، کسی غلطی کرنے میں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی مجبوری کو تو پوچھتے نہیں ہیں. اس کی غلطی کی وجہ سے اس کو مجرم بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ معذور ہے اور کسی معذوری کی وجہ سے اس سے غلطی ہوگی. اکبر کے زمانے میں ایک لڑکی سے زنا ہو گیا. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور. لڑکی سے زنا ہوا شہوت ہے اور شہوت کے انسان کو مغلوب کر دیتی ہے. لیکن توبہ، اللہ اکبر، ایک زنا کرنے والی کی توبہ ایسی ہو سکتی ہے کہ جو تمام اہل زمین کی توبہ کے پر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہے. ایسی توبہ ہے جو توبہ کسی کی توبہ سب کے حق میں توبہ ہو سکتی ہے، اس کی توبہ اس کے اپنے حق میں کتنی بڑی ہوگی. جو توبہ سب کے حق میں کافی ہو سکتی ہو، میں سوال کر رہا ہوں، وہ توبہ اس کے اپنے حق میں کتنی بڑی ہوگی. لڑکی سے غلطی ہو گئی، اس میں عیب ہو گیا، ایک عرصے کے بعد شادی کا پیام آیا تو لڑکے والوں کو خیال آیا کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہمیں لڑکی میں عیب ہے. لیکن خیال آیا کہ پہلے تو مشورہ کرنا بزرگ کے پاس آئے، بات مندی ہمارے لڑکی سے زنا ہو گیا تھا ایک زمانے میں، اب اس لڑکی کو شادی کا پیام آیا ہے. ہم لڑکے والوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکی میں عیب ہے، آپ شادی کرو تو کرو، نہ کرو تو نہ کرو، لڑکی میں عیب ہے، اس کا عیب کو بتانا چاہیے. ہم آپ کو مشورہ کرنا اتنا تمہیں تو غصہ آ گیا. فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے زندوں کو یہ عبرت ہو جائے گی. جاؤ اس کی شادی کرو اور اس طرح شادی کرو جس طرح ایک پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، جسے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، ایسی اس کی شادی کرو. مثال بنایا ایک عام کوئی شراری سے نہیں یا کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، رعایا کا ایک عام لڑکی ہے رعایا کی، اس کے عیب کو چھپانے کا آسمان نے وہ اہتمام کیا. فرمایا اس کے والدین سے اگر تم نے اس کا حال بتایا لڑکے والوں کو تو لڑکی کو تو کیا سزا دی جائے گی زنا کرنے پر، لیکن تمہیں سزا دی جائے گی، تمہارے اس لڑکی کے حال کو بیان کرنے پر تمہیں سزا دی جائے گی. یہ مزاج ہے کہ تلاش کرو گناہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کا اب تو قاضی کو ہی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے قاضی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مسئلے کی تحقیق کرے. کیس کی تحقیق کرنا قاضی کے لیے بھی جائز نہیں، کیونکہ قاضی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کیس کی تحقیق کرے. یہ شریف کا حکم ہے. اللہ ہے کہ کسی کی کو قتل کیا ہو یا کسی کا مال چرایا ہو تو قاتل کو اور چور کو تلاش کیا جائے گا. بس جہاں کسی کی جان یا مال کے طرف ہونے کا اندیشہ ہو وہاں تلاش کیا جائے گا کہ قاتل کون ہے، فاعل کون ہے. بس باقی قاضی کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے زنا کی لا کر اس کو خبر کرتا ہے زنا کیا ہے، قاضی کو چاہیے کہ وہ اس کو چھپا کر دبا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے.
جانتا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ یہ مثال بنایا گیا کہ مومن کے عیب کو چھپاؤ اور مومن کی گناہ کی اچھی تعریف کرو، مومن کی گناہ کی اچھی تعریف کرو، مومن اچھی ہے۔ سوچیے آپ حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے ان کی بیوی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت رواحہ کو بازی کے ساتھ، غصہ بھائی رہا تھا ان پر، لیکن جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں دیکھے تو بھی چھپایا ہے، آنکھیں دیکھوں چھپاتی میں چھپاتی ہوں اور میں آپ کی بات سے یقین کرتی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک گھر والی پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ کو گھر نہیں چل سکتا، آپ کو اپنی گھر والی کی بات کا یقین کرنا پڑے گا، ایک گھر کو چلانے کے لیے اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کیا کہ یہ فرمایا کہ غلطی کرنے والے کا تو معلوم کرو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کفار کو خط لکھا تھا کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تم اپنا انتظام کر دو۔ یہ خط پکڑا گیا راستے میں اور خط حاتم کو بلایا گیا۔ آپ نے کہا حاتم تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، کیا وجہ؟ حاتم نے کہا یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو آپ کی ہر حال میں مدد کرنے والے ہمارے ہیں۔ اگر ساری دنیا کو خبر ہو جائے کہ آپ موقع پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مقابلے آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ میں نے جو یہ غلطی کی ہے، میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کی حفاظت دیکھا کہ میرے بچوں کی حفاظت کرنے کے میرے پر احسان ہو جائے گا۔ آپ نے اس حضور کو قبول کیا، آپ نے حضور کو قبول کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اصلا آپ کے بھی آپ کو درگزر کی حد ہے کہ ایک آدمی آپ کی طرف سے جاسوسی کر رہا ہے کافروں کے ساتھ مل کر، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اس نے حضور سے کیا ہے۔ آپ نے اس حضور کو قبول کر کے کہہ دیا کہ یہ ان کو اللہ معاف کر چکے ہیں تو ہم کیسے پکڑ کر سکتے ہیں؟ اہل بدر کو اللہ فرما چکے ہیں تو میں اس کا مواخذہ کیسے کروں؟ میرے دوست اس مستقل تجویز و منظر آگے فرمایا کہ ایک اصول امتی اجتماعیت کا اور کئی مددوں کا یہ ہے کہ آپ ان سے مشورہ کریں، مجھے بہت اہم بات ہے۔ فتوحات اور اجتماعیت اور غیر مددوں کے داخل ہونے کا جو اصل بنیادی عمل ہے وہ مشورہ بگڑا ہوا۔ مشورہ بگڑ جانا ایسا ہے جیسا کہ اسلام نے کسی کی نماز سے بگڑ جانا، نماز کا چھوٹ جانا، یہ تو آدمیوں کو یعنی اسلام اس کو ابھی تک باقی نہیں دیتا ہے، اور نماز کا بگڑ جانا کہ نماز کا بگڑنا پورے دن کو بگڑتا ہے۔ اس نے مشورہ کا بگڑ جانا یہ پورے کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مشورے کی اہمیت کو سمجھو، مشورے کی اہمیت کو سمجھو، اور اس کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے اندر دو صفتیں اجتماعی ہیں، ایک ان کا نماز اجتماعی ہے، ایک ان کا مشورہ اجتماعی ہے۔ پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے، پورا مشورہ نماز کی صفت پر، پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ آپ غور کر لیجیے، پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشورے میں اہمیت لاؤ نماز کی طرف، اہمیت لاؤ نماز کی،
ہر مسلمان میں دین کو قائم کرنے کا فکر پیدا کرنا، یہ مشورے کا اصل مقصد ہے۔ ایک ٹویٹر پر تو کلمہ خدا کی طرح نماز کے لیے اپنے اہم کام چھوڑ کر آ جاتے ہو، ادھورے کام چھوڑ کر، اس طرح مشوروں کے لیے اپنے کام چھوڑ کر مشورے کے لیے آتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آپ کو کیونکہ اللہ نے معاف فرمائے، لوگوں کو سنت سے زیادہ آلات اور مشینوں پر دین آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ مجاہدہ جو بدن سے متعلق ہے، لوگ اس کے تقاضوں کو آلات سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں باپ سے تکلف کہتا ہوں کہ جو عبادت بدنی ہے، باہر کی کوئی چیز اس بدنی عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی، لیکن اب ملا یہ بن رہا ہے کہ جب آلات کی سہولت ہے، جب آلات کی سہولت ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ تو میں آپ کو کہوں کہ لوگ اپنی رائے قلم سے یا اپنی رائے کسی عالم کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں کہ میں تو نہیں آ سکتا، لیکن میری رائے ہے نہیں آ میں تو نہیں آ سکتا، میری رائے ہے۔ حالانکہ مشورے کے امور الہام میں ہوتے ہیں جو مشورے کے لیے اپنے تقاضوں کو دبا کر آتے ہیں۔ مشورے کے لیے آنے کا مجاہدہ مشورے کے امور کو کھول دیتا ہے۔ اس طرح نماز کے لیے اپنے عام تقاضے دبا کر نماز کے لیے آتے ہو کہ اس طرح مشورے کے لیے اپنے عام تقاضے دبا کر آؤ۔ اگلی بات یہ ہے کہ تمہاری نماز کی جماعت کا ایک امام ہے، نماز کی جماعت کا ایک امام ہے۔ امام کے بغیر جماعت نہیں، جماعت کے بغیر امام نہیں۔ ایک فرد اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا نہیں رہا ہے، اس کے ساتھ جماعت کا ہونا شرط ہے امامت کے لیے۔ اور اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ رکوع سجدہ قوما جلسہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ سارے اعمال برابر کرنے، ایک ساتھ کرنے، تو نہیں کہا جائے گا جماعت ہو رہی ہے، کہا جائے گا افرادی نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر ایک امام ایک مقتدی ہے تو کہا جائے گا جماعت ہو رہی ہے۔ ایک امام ایک مقتدی ہے، وہ بھی حالانکہ اس کے برابر نہیں کھڑا ہوا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اگر پہلا آدمی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ کر سب کے ساتھ مل جائے۔ اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے تو کہا جائے گا جماعت ہو رہی ہے، اور اگر 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں انفرادی تو کہا جائے گا کہ یہ جماعت نہیں ہے، یہ افراد۔ جماعت کے لیے امامت، امام کے لیے جماعت لازمی ہے، امام کے لیے جماعت لازمی ہے۔ فرمایا کہ مشورہ نماز کی صفت پر ہے، مشورہ نماز کی صفت پر۔ آگے فرمایا کہ اگر تم امام کو نمبر دینا چاہتے ہو کہ تمہیں اس نماز میں شریک ہونا پڑے گا، تمہاری نماز امام کی نماز ایک ہو، تمہاری نماز امام کی نماز ایک ہو تو تم نمبر دے سکتے ہو، اس کی عبادت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اللہ نے معاف فرمائے، بعض لوگ وہ اپنی دوسرے فکروں میں ہیں، دوسرے شعبوں میں ہیں، جو کوئی شک نہیں، سارے شعبے سر آپ ہوگا، نہ کام کے میدان میں آتے ہیں نہ کام کی خبر ہے، اور باہر رہ کر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اور بتا کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر کسی ڈاکٹر سے دوا لکھوائے، بہت آسان مثال دے رہا ہوں، کسی ڈاکٹر سے دوا لکھوائے اور جا کر کسی حکیم سے یہ کہے کہ ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے، میرے تو نہیں اٹھا دوا بتائیے، تو آپ بھی بتائیے کیا یہ حکیم ڈاکٹر کی دوا کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ میں تھوڑا سوال کرتا ہوں،
ایک سوال سب سے پہلا سوال وہ حکیم ہے تو یہ کہے گا ارے یہ تو بیکار دوا ہے تم کس سے کرے پڑ گئے اور اس کو یہ تو تمہارے اندر جذبہ پیدا کر دے گا بتایا تو یہ تو یہ کہہ دے گا یہ تو یہ صاحب کہہ دے گا کہ آپ اس کا علاج چھوڑ دیجیے آئیے آپ کے علاج وہ کہے گا ان کا زیادہ علاج ہی غلط ہے ارے کتنے فائدے بتا رہی ہے اتنے علاج کر رہی ہے وہ کہہ دے گا کہ ڈاکٹری علاج بالکل مت کرو اس راستے کو چھوڑ دو آپ نہ آپ کو بہت تکلیف رہے گا یا وہ یہ کہہ دے گا کہ بھائی یہ والی کھانا یہ والی چھوڑ دو لیکن میں بہت آسان بات کر رہا ہوں یہ اس کی لائن ہی نہیں ہے خود چاہیے میں کہتا ہوں امانت کی بات یہ ہے امانت یہ ہے خیرخواہی یہ ہے کہ وہ اس سوال کرنے والے سے یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے جو دوا لکھی ہے آپ اسی کے پاس جائیے ان سے ہی پوچھیے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی تھی میرے بات سمجھ نہیں آئی پھر کیا سنتے کہیں ہیں اور پوچھتے جانے کی سوچ آپ ایک ڈاکٹر سے دوا لکھوائے اور وہ آپ کو ترکیب بتائے اور آپ کو سمجھنے لائے آپ اسے ڈاکٹر جا کر کہے کہ نہیں وہ فلاں ڈاکٹر کو دکھایا تھا اس نے یہ دوا لکھی ہے آپ بتاؤ کس طرح وہ کہے گا میرے تمہارا حال نہیں دیکھا ابھی جو تمہارے ساتھ بیٹھا نہیں مجھے کیا معلوم کیا مدد تھا کیا نہیں تھا اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کے پوچھتے آپ نے دوا لکھی آسان میں تو کہتا ہوں کہ ایک دوسری بات کام کے ماحول میں آنا کام کو سمجھنا غور کرنا یہ کیا ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا مقصد ہے کیا منفی سوچ ہوتی ہے منفی سوچ مراد تک پہنچنے ہی نہیں دیتی پہلی مراد تک پہنچنا چاہیے یہ منفی سوچ ہوتی ہے جو مراد تک پہنچنے نہیں دیتی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ لقمہ لینے والے کی نماز آپ کی نماز کے مطابق ہونی چاہیے تب آپ لقمہ دیجیے اور لقمہ دینے کے لیے آداب دیں سامنے امام کو لقمہ دیتا ہے بہت سوچ سمجھ کر غور کر کے اور اس کا مقصد صرف نماز کو صحیح کرنا ہوتا ہے ورنہ امام سے کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ امام بچی ہے یا امام سے ہے اصلاح کرے نہیں بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ نماز درست کرے نماز کا درست کرنا امام کو لقمہ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ نماز درست کرے جب امام بھول جائے تو مقتدی کو لقمہ دے دے امام کو لقمہ دینا امیر کو رائے دینے کی طرح ہے کیا امیر کو رائے دے وہ رائے دے دے تو بہتر ہے اور اگر وہ رائے پر فیصلہ نہ کرے تو اس کی مرضی ہے جن کے پاس صاف یہ ہے بات صاف یہ ہے کہ آپ کے لقمہ دینے سے آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے امام آپ کی نماز کا ضامن ہے امام آپ کی نماز کا ضامن اللہ نے نماز کی ضمانت امام پر رکھی ہے اس کو رکھی ہے آپ کی نماز کی ضمانت امام پر ہے امام ضامن ہے نماز کا فرمایا کہ ہاں ذمہ دار کو مشورہ رائے دے ذمہ دار کو رائے دے رائے پر اصرار مت کرو رائے پر اصرار مت کرو رائے پر اصرار مت کرو جہاں رائے پر اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہو کر رہے گا جہاں رائے پر اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہو کر رہے گا لوگ کہیں گے کہ نہیں آپ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں لہٰذا ہم آپ سے الگ ہو جائیں جہاں اختلاف ہوگا وہاں اختلاف ہوگا جہاں اختلاف ہوگا وہاں اختلاف ہوگا اپنی رائے پیش کرو اور رائے پیش کرو کام کے احترام کے ساتھ صرف جاسوس آتے تھے دنوں سے کافروں کی طرف سے آپ کے کام کی جاسوسی کرنے کے لیے وہ ایک بات لے کر جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کا مشورہ دے کر آئے ہیں اپنے بادشاہوں سے کہتے تھے آج ان کا مقابلہ نہیں کرتے
نہیں کر سکتے، ان کا مشورہ لے کر آئے۔ اب اچھی بات، کافروں کے جاسوس وہ صحابہ کرام کے ہتھیار دیکھ کر یا ان کی جنگ کی قوت کو دیکھ کر تمہارے کہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو یہ ان کا جو مشورہ ہے اس انداز سے ہوتا ہے، ان کے مشورے سے ہم ان کی اجتماعیت کو لے کر آئے اور ان کے مشورے سے ہم ان کے وحدت فکر اور وحدت کلمہ کو لے کر آئے کہ ان کی بات ایک ہوتی ہے اور ان کا وہ کریں گے کہ بڑی بڑی جو فتوحات ہیں وہ ساری فتوحات مشورے کے اصول پر ہیں اور ساری فتوحات مشورے کے تحت ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ ان کا ایک اجتماعی عمل یہ مشورہ ہے، ان کا اجتماعی عمل مشورہ ہے، اور میں کہ پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے، پورا مشورہ نماز کی صفت پر ہے اور اس کو اجتماعی عمل بنایا ہے۔ فرمایا ان تنازعات کی شریک، اگر تمہارے آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو تو تم اس مسئلے کو ذمہ دار کے پاس اجتماعی طور پر لے کر آنا، کیسے لانا؟ اجتماعی یا امر کا سیوا ہے، اور جمع کا سیوا ہے، جمع کا اور امر کا سیوا ہے۔ تو کہ تم مسئلے کو اجتماعی طور پر لے کر آنا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جہاں مشورہ انفرادی ہوتا ہے، جہاں مشورہ انفرادی ہوتا ہے وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک موقع آیا اگر معلوم کرو تو جب سے واپسی ہو رہی تھی، سفر سے واپسی پر غلہ ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ صحابہ میں مزاج تھا، اکرام تھا، سخاوت تھا، کھلانے کا۔ ایک دادو خیال آیا کہ میں اپنا اونٹ اپنی سواری جمع کرتا ہوں اور میں سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بغیر پوچھے سے کام نہیں کیا، یا اس سے سن ملتا ہے کہ اگر کوئی ساتھی پوری جماعت کی اس کا اکرام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ امیر سے اس کی اجازت دے۔ ایسا ارادہ ہے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جبکہ شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کا اختیار ہے اس کو کہ نہیں، اختیار تو آپ کو جب ہے اپنے مال کا خرچ کرنے کا جب آپ اجتماعی کام کی اس وقت مشغول نہیں ہیں۔ اگر آپ اجتماعی کام کے ساتھ خروج میں ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کا مطلب ذاتی نہیں رہا، ذاتی جو ہے اجتماعی ہو گیا ہے۔ اگر آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں پوری جماعت کی تو آپ کو امیر صاحب سے اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، صاحب کو پھیلایا کہ میں اپنی سواری جماعت کر کے ان کا اللہ اگر آپ نے اجازت دی، آپ بتایا کہ ہاں کھلاؤ، ضرور کھلاؤ، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ سے اجازت لی صحابی نے آ کر اکیلے جا کے جمع کرنے لگے تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کیا کر رہی ہے؟ نہیں کام مطلب ہے میرا مجھے ہے، آپ کو میں خوشی سے کھلا رہا ہوں کہ بشر خوشی سے کھلا رہے ہیں، اور آپ مزید عمر میں تو اللہ کے رسول سے پوچھ کر آئے ہو، آپ نے اجازت دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنا اونٹ کاٹنے کے لیے جاتے نہ گئے تھے تو تنہا کیوں گئے؟ ہم کیوں لے تھوڑی آپ کہتے ہیں آپ کی مثال لینا چاہتا تم نے تنہا کیوں پوچھا جائے ہمیں ساتھ لے جاتے تو ہم آئے تھے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر فلاں فلاں سے رائے دی گئی تو جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں سکے گا، نہیں بڑی بات ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں سب کو ساتھ لے کر گیا تو میری رائے کے مخالف رائے آئے گی، اس میں شاید بہتر خلاف ہو جائے
لہذا میں سب کو بھی لے کے جاؤں ایسا جا کے دوسرے کا ہوں. انہوں نے ہدایت مانگی، آپ نے دے دی، اکبر ہاتھ پکڑ لیا، نکال کیا کر رہے ہو؟ کہ تم کو روکنے والے ہوتے ہو، میں تو لگی ایک جگہ میں ہوں. اکبر نے کہا ہاتھ پکڑ کے جائے آپ کے پاس. اکبر نے آپ سے کہا کہ اللہ آپ نے کیا کر دیا؟ ماضا سنا دیا روایت میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ سے اتنا پوچھتے تھے، اتنی رائے لیتے تھے جانور کا تعلق اس پر تھا کہ آپ کو ہر بات ساتھی سے پوچھے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے آ کر آپ سے عرض دے دی کیا ہوگا یہ دماغ کر رہے تھے. میں نے مجھے اجازت دی. آپ سمجھ گئے کہ عمر کی رائے منتبہ کرنے کی نہیں ہے. آپ نے اپنے ساتھی کی رائے پر اپنے فیصلے کو بدل دیا اور آپ نے فرمایا پھر عمر کو بطور مارا کیا ہے. میری رائے یہ ہے کہ اگر تمہاری دفاع ہونے لگی تو کیا ہمارا مقابلہ کا دشمن سے پیدل ہوگا؟ بھوک کی بھوک تو روزانہ لگے گی، بھوک تو صبح شام لگے گی. جس کو کوئی علاج نہیں ہے کہ تمہاری دفاع کر کے ختم کر دی جائے. بھوک تو باقی رہے گی، تمہاری ختم ہو جائے گی. بھوک باقی رہے گی، تمہاری ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے؟ یہی میرا خیال یہ ہے. کیا ان سے کہیے کہ یہ اپنے تیرے جھاڑے جو غلہ غبار غلے کا غلے کا جو غبار ہوتا ہے یا کچھ دانے وہ گوروں کی سلائی کے اندر رہ جاتے ہیں. اگر یہ جھاڑے گے اپنے گوروں کو تو کچھ نہ کچھ سے جھڑے گا. حکم دیا کہ اپنے اپنے گورے اور تیرے جھاڑے جائیں. ان کو جھاڑا گیا تو اس میں سے تھوڑا سا غلہ نکلا جو جمع ہو گیا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تو روایت میں ہے کہ وہ غلہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کا ڈھیر لگ گیا زمین پر اور صحابہ نے اپنے گورے بھر لیے، تھیلے بھر لیے، ان کو ڈال دیا. روایت میں ہے صحابہ نے یہاں سے آستین باندھ کر اپنی اندر غلہ بھر لیا. آستینوں میں اتنا غلہ صاحب کے کھا کے لے گیا. وہاں سے وہاں غلہ واقع لے گیا. اٹھانے کے کوئی برتن نہیں تھا کہ جس پر غلے کو اٹھا کے لے کے جاتے. چنانچہ وہاں چھوڑ کر جانا پڑا صحابہ کو. اتنا برکت ہوئی. میں ایک نرب ایک ایسا مشورہ ہو گیا. حالانکہ مسئلہ یہاں انسانی تھا، ان کا اپنا ذاتی اونٹ تھا جس کو صحابہ جانے جاتے تھے. لیکن تم اگر خروج میں ذاتی مسئلے کے لیے بھی اجتماع مشورہ کرو گے تو پھر برکتیں ہوگی. اور اگر ذاتی مسئلے میں بھی تم نے اجتماع مشورہ نہیں کیا تو پھر اختلاف پیدا ہوگا. کیا گیا تمہوں نے ہاتھ پکڑ دیا ان کا اور ایک عام سے دیوانی کرنے دیں گے. ہم تو اپنی رائے پیش کریں گے. بعض مرتبہ ایسے عمر آ جاتے ہیں مشورے میں شاید سمجھا ہے کہ یہ تو سب سمجھا دیتے ہیں نہیں مشورہ تو ہم کر لیں گے. اس کو تو ہم کر لیں گے. دو آدمی آئے وہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ اور اگر کہا کہ یہاں ایک زمین پڑی ہے، چھوٹی زمین ہے اور کسی قابل نہیں ہے، اس پر کوئی کھیتی باڑی ہو نہیں سکتی. زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں ہے. اگر آپ یہ زمین ہمیں دیتے ہیں تو ہم کافی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری قوم کا کوئی آدمی مشکل نہیں ہوگا اور سب اسلام پر باقی رہیں گے اور ان کی ذرا دلجوئی ہو جائے گی، زمین مل جائے گی اور یہ کوشش کر کے اس زمین کو کاشت قابل بھی کر دیں گے. ایسے محنتی لوگ ہیں اس کی ضرورت ہے اللہ کے پاس. تو کہہ رہے ہیں زمین کاشت قابل ہو جائے گی اور یہ خود ان بات کی کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کی قوم کا کوئی آدمی اسلام سے منکر نہیں ہوگا. یہ ساری بات سن کر تو اس لیے رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ زمین تم دے. اور مزیدار بات یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے
امیر ہونے کے باوجود یہ فیصلہ حضرت عمر کی گواہی پر موقوف کیا. ہم نے بہت عام بات ہے، ہمارے ساتھی ہیں ہم کرانے کا فیصلہ تو یہ تو امور مشورہ ہیں. بعض واقع تو ایسے ہیں کہ آپ نے دعوت کرنے والے کی دعوت کو اپنے لیے تنہا قبول نہیں کیا. اس نے 3 مرتبہ یہ کہا دعوت کے ساتھ کی ہے جو آپ کے ساتھ کی ہے یہ تو کوئی نہیں آئے گا آپ کے ساتھ. 3 مرتبہ اس نے کہا کہ صرف آپ کے کھانے کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا آپ کے ساتھ. آپ میں 3 مرتبہ یہ فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میرے تمام صحابہ ہیں، یہ بھی کھانا کھائیں گے میرے ساتھ. اگر آپ دعوت کرتے ہیں تو کریں ورنہ نہیں کرتے تو مت. 3 مرتبہ یہ واقعہ کہ نہیں میں کبھی دعوت نہیں کروں گا صرف آپ کا نام. جو آدمی کھانے کی دعوت میں دوسروں کے یہاں اپنے ساتھیوں کے بغیر جانے کو تیار نہیں ہے، وہ کیا امور کے فیصلے اپنے ساتھی کی رائے کے بغیر کر دے گا؟ تو دیکھا آپ کو روایت میں 3 مرتبہ صاحب نے آپ کو اشارہ کیا کھانے کا اور 3 مرتبہ آپ نے کہا میرے ساتھی میرے ساتھ جائیں. میں نے کہا نہیں کوئی نہیں آئے گا، آپ اگر آئیں تو آئیں. لیکن 4تھی مرتبہ جب آپ نے اشارہ کیا تو اس نے کہا کہ تو آپ سب آ جائیے میرے گھر کھانے کے لیے. اس سے یہ طریقہ بتایا گیا کہ اگر آپ کسی فرد کی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تنہائی میں جا کر بتائیں. اسے اگر آپ سب کے سامنے دعوت دیں گے تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آنے کو مناسب نہیں سمجھے گا کہ جب جاؤ کر میری دعوت دے دیں. تو میں چل رہا ہوں آپ کو کہ جو آدمی عمرے کو لے کر چلنے والے آپ چاہتے نا جب وہ ایک دعوت نہیں قبول کر سکتے اپنے ساتھیوں کے بغیر کیا وہ اور آپ کا عملہ قبول دے کر سکتا ہے اپنے ساتھی کے رہتے بغیر. اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو گواہ بنایا. فرمایا دیکھو عمر کی اس پر گواہی دیں گے تب یہ مسئلہ جلدی فیصلہ ہو. فیصلہ تو کر دیا لیکن حضرت عمر کو اس پر گواہ بنا دیا. یہ دونوں بڑے خوش ہوئے. اور وہاں سے امیر کا فیصلہ لے کر کاغذ سے لکھوا کر کہ زمین مل گئی ہے ہمارے نام ہو گئی ہے. وہاں گئے امیر نے اس پر فیصلہ کر دیا، اس نے دے دی ہے آپ ہی اس پر گواہ ہو جائیے. یہ زمین نہیں ملی آپ کو گواہ بنانا. عمر نے گواہ بننے سے انکار کر دیا. میں آپ کو انفرادی مشورے کی جو آقا سنا رہا ہوں. انفرادی مشورے کا آپ کو قصہ سنا رہا ہوں. میں گواہی نہیں کروں گا، میں اس پر گواہ نہیں کروں گا کیونکہ میری رائے نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے. میں گواہی ابھی کا فیصلہ سراغ ہوگا. ہم گواہ نہیں بنیں گے اس پر، ہم تو اپنی بات جا کر مشورہ رکھیں. کتنا غصہ آ گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے خدا نہ کرنا ملا وہ کے فیصلے کا انکار نہیں ہے بلکہ ان کو سبق سکھانے کے لیے تاکہ یہ بات سے مایوس ہو جائیں کہ نہیں ان کو ملے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو کھا کہ حملے میں اور ذمہ داروں میں اتنا تعلق ہے کہ اگر ہم ان کے دعوت کو پھاڑ بھی دیں گے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے. وہ اپنے ساتھی کی رائے کا اتنا احترام کریں گے سمجھ جائیں گے. اور میں نے دعوت کو پھاڑا اور روایت میں یہاں لگے جو اس میں لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا تو ان کو پھاڑا اور پھاڑ کر کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں کوئی زمین نہیں ملے گی اور اگر تم عمر کے خلاف کوشش کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گی. اگر تم عمر کے خلاف کوشش کی یہ بھی کہہ دیا. یہ دونوں غصے بھرے ہوئے کے بعد میں کہا کہ امیر آپ ہی بتائیے امیر کون ہے؟ آدمی عمر ہے. یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں. میری بات آنی ہے
جن کا میں امیر ہوں. فرمایا امیر تو عمر ہے. امیر عمر ہے. اس طرح وکالت جو کر رہے تھے طرح کر رہے تھے وکالت. وکیل یہ تھا وکیل حضرت طلحہ وکالت کر رہے تھے. انہیں زمین دلوانے میں بیچ میں یہ کیا تھا تو وکیل یہ رہتا ہے کہ وہاں پہ کام کرا دو. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیچ میں سارا کام کر رہے تھے ان کی زمین دلوانے کا. یہ دونوں غصے میں وہاں پہنچے. جا کر کہا کہ امیر عامر عمر ہے. اور وہ کہتے فرمایا کہ امیر تو عمر ہے لیکن اطاعت میری بات ہے. آپ سوچیے ایسی بات حضرت نے فرمائی کہ ان کے دل طرح کہتے ہیں میں کیا کروں. ادھر عمارت ادھر اطاعت ہمارے دل کو کھایا. سوچیے میں امیر میری اطاعت ہے. میں امیر تو عمر ہے. سوچیے خلیفہ اول کہہ رہے ہیں امیر عمر ہے. ایک بات نہیں معلوم بول گئے کہا کہ ابو بکر. اور یہ ساری باتوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکبر کو سنانے کے لیے نہیں ہے, ان کو سنانے کے لیے. ان سے جا کر ان کے سامنے دیکھو وہ ہمارے یہاں اردو کی کہاوت مشہور ہے. اردو کی ایک کہاوت مشہور ہے ہمارے پتانی بنگال آسام والے بھی کہتے ہیں یہ ہماری ہندی کی کہاوت. ہماری ہندی کی کہاوت ہے. کہاوت یہ ہے کہ دھیری دھی تجھ سے کہوں بہت تو سن. ساتھ بہو سنانے جاتے ہیں تو بیٹی کو بیٹی بھی کہتی ہے تو نے یہ کر دیا تو نے یہ کر دیا. سنانا کس کو ہے؟ سنانا بہو کو ہے. دھیری دھی دھی کہتے بیٹی کہ دھیری دھی تجھ سے کہوں بہو ہی بہو تو سن. تو سنانی کس کو ہے؟ بہو کو سنانی ہے تو کس پہ چلے گی؟ بیٹی بھیا میں آپ کو بہت آسان کر دیا. جی جو سر ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا ہے اس پر وہ بیان عمر کو وہ صدیق کو سنانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات عمر اپنی اور اپنی پوری زندگی اور اپنی اولاد کی پوری زندگی کے اعمال ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ دیا. کہاں وہاں نہیں بات ہے. اگر کہا کہ ابو بکر یہ جو آپ نے زمین کو دی ہے یہ زمین آپ کی اپنی ذاتی زمین تھی یعنی مسلمان بھی رہے. پھر آپ نے تذکرہ کے لیے یہ ساری بات ان کو سنانے کے لیے وجہ یہ سمجھیں کہ ہم جو سب کو چھوڑ کر چپکے سے آ گئے ابھی کے پاس اور چپکے ہم نے باتیں کر کے وہ تھوڑی آج ایسی پیش کر دی ہے کہیں سے ابو بکر کے ہاں ہمیں باتیں کی ٹھیک ہے جس سے سنانے کے لیے تو وہ سنایا ٹھیک ہے عمر کی رائے سے مناسب ہے. اور یہ زمین نے فرمایا وہ زمانہ چلا گیا اسلام کا کہ تمہیں زمین دے کر مسلمان رکھا جائے. یہ کرنا لا الہ الا اللہ ہے اور یہ تلوار ہے. قبول کرتے ہو تو کرو اور نہیں تلوار ہے. آپ تمہیں زمین دے کر تمہاری زندگی کی جائے تو مانا جا چکا. اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے اور تمہیں زمینیں دے کے مال دے کے کس سے دے کے تمہیں مسلمان بنایا جائے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تلوار ہے جاؤ تو اسلام لے آؤ امن سے رہو اور اگر نہیں جاتے ہو تو یہ تلوار ہے. یہ میں نے اب کیا کہ اختلاف عمرہ کے درمیان بھی ہو جائے گا اگر
مسئلے کو خاموشی سے لا کر سب کے سامنے رکھ کر بغیر طے کرایا جائے. وہ بات ہوتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے ملہم ہیں. اس امت کے وہ شخص ہے جس کی زبان پر فرشتہ بولتا ہو. زبان پر 22 سے زیادہ موقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بھائی نے تمہیں کے رائے اتفاق کیا. موقعات عمر فرمایا ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے. میری امت کا ملہم ہوا ہے. آپ نے تمام صحابہ میں حضرت عمر کی اقتدا کا اپنے بعد عمر کی اقتدا کا حکم دیا کہ میرے بعد عمر کے فیصلوں کو لازم کروانا. یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں انی واحد کا احدکم کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں. تم مجھے بتاؤ, مجھے صحیح رائے دو. میں تو تمہاری طرح کا ایک شخص ہوں, تم مجھے رائے دیا کرو. ایک سال عمر کے سامنے کہہ دیا عمر جیسا اللہ تمہارے دین میں ڈالے تم بہتر. غصہ آ گیا. فرمایا اللہ نے دین میں ڈالے ایسا فیصلہ یہ تو صرف نبی کا مقام. اللہ آپ کے دل میں جو بات ڈالتا ہے وہ فیصلہ کرے. میں یہ مقام صرف نبی کا ہے, نبی کے بعد کسی کا ذریعہ حاصل نہیں. کسی کے بارے میں کہا جائے اللہ آپ کے دل میں جو بات القاء کریں آپ اس کا فیصلہ کر دیں کہ نہیں میں تو تمہاری طرح ایک آدمی ہوں اور مجھے تو تم رائے دو. رائے کے مطابق رائے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ امیر اپنے مشورے والوں کی رائے کے تابع ہو. یہ کوئی لازم نہیں. یہ جو ایک فتنہ پیدا کیا گیا ہے کہ امیر صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے اور ساتھی کسی کی رائے نہیں کی. ہاں امیر رائے کے بغیر فیصلہ کرے مناسب نہیں ہے. اور تاکہ یہ کہ ہماری سب کی رائے ہے آپ یہ فیصلہ کیجئے. یہ ساتھیوں کے لیے اس کی کہیں گنجائش ساتھیوں کے لیے اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے سیرت میں کہ ساتھی یہ کہیں کہ ہمارا سب کا رائے میں زیادہ آپ ہمارے رائے کی فیصلہ کیجیے. اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے. یہ اطاعت ہی نہیں ہے. سرے سے وہ اطاعت ہی نہیں ہے جس میں ساتھیوں کا اصرار اپنی پر یہ ہو کہ ہمارے رائے کے مطابق آپ فیصلہ کیجیے تو ہم کبھی مانتے ہیں. یہ کسی اس کا بھی ضرورت نہیں. امیر رائے دے رہے اور امیر کی رائے سارے ساتھیوں کی اور امیر کا فیصلہ سارے ساتھی کی رائے کے خلاف ہو جائے. کسی کی رائے نہیں ہے. امیر کا فیصلہ ہے کہ پھر بھی آپ کے ذمہ اطاعت اتنی ہی واجب ہے جتنی آپ سب کی رائے کے مطابق امیر فیصلہ کرتا. آپ جس بشاشت سے اس کو اطاعت کرتے آپ کی ذمہ اسی بشاشت سے بھی اطاعت ہے. اگر آپ کسی کی رائے امیر کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے اور امیر کا فیصلہ آپ کی رائے کے خلاف ہے تب بھی آپ کے اندر وہ بشاشت ہونی چاہیے کام کرنے کے لیے. جو بشاشت اس وقت ہوتی جب آپ کی سب کی رائے کے مطابق امیر رہتا ہے. میں آپ سے کام کی بات کرتا ہوں. خیال پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. وہاں قوتیں تقسیم ہو جائیں گی. وہاں قوتیں تقسیم ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں اجتماعی ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. یعنی ہمارے یہاں پر فیصلہ نہیں ہوا لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں. کیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کا فیصلہ آپ کو کرائے کے مطابق کوئی ضروری نہیں. ایسے تو بہت واقعات ہیں. ایسے بہت واقعات کی رسمیں ہیں. بہت واقعات اور اسی رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے نشر کے کرنے کا موقع کر دیا. سب کی رائے سارے انسان سارے مہاجرین عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین سب کی رائے تنہا ہوئے سجد کا فیصلہ ہے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار قسم کھا کر کہتے تھے کہ اگر اس سے وہ بکر نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا. ہم آدمی کہتے کہ تبلیغ دعوت خروج نہ ہو تو اسلام باقی نہیں رہے گا. کافی لوگ کہتے وہاں سارے صحابہ سارے ایک سے ایک بڑھ کر حافظ ایک سے ایک بڑھ کر داعی ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا. اور وہ فرماتے ہیں اگر اس دن ابو بکر
اپنے فیصلے پر نہ جمتے تو اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا. یہ سب کام سب بات رہ جاتا ہے. وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے وہ کہ اگر ایک طرف سے ابتداء کسی ایک فریضے کے انکار پر اٹھے گا تو وہ آگ جنگل کی طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی. صاف کہا اگر اس دن اب اگر فیصلہ نہ ہوگا تو اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے. وہ تو بات طرح سے کہہ رہے ہیں فیصلہ تھا اور سب رائے سب اہل رائے کے رائے کے خلاف. تمام اہل رائے کی ایک رائے تھی کہ جماعت روانہ کی جائے. ان کی طرح کا فیصلہ ہے کہ جماعت روانہ کی جائے. یہ میرا فیصلہ. سب کی رائے کی رائے سب سے نہیں. سب کی رائے ایک طرف وہ کسی کا فیصلہ ہے. کہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کے رائے دینے والے انتظار کریں کہ جب آپ کی رائے ہمارے معافی ہوگی تب ہم کام کریں گے. یہ اس کو عصیان نافرمانی اس کو تشدد کہتے ہیں. اس کو بغاوت کہتے ہیں. چاہے آپ کا ارادہ کتنا بھی خیر کا ہو لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اختلاف پیدا کریں پھر وہ قسمیں کھا کر یہ کہیں کہ ہمارا تو ارادہ خیر کا ہے کہ اختلاف اور خیر کو جمع ہونی چاہیے. ایک طرف کفر ایک طرف ایمان ہو جب اختلاف کا فائدہ ہے. جتنی باتیں میں آپ سے لینے کو کہہ رہا ہوں ایک طرف میرا کفر ہو ایک طرف ایمان ہو تب تو کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہونا چاہیے. لیکن جہاں کفر کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے اور وہاں اختلاف پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اختلاف پیدا کرنے والوں کو اگر وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ خیر کا ہے اختلاف کے ساتھ تو اختلاف کے ساتھ خیر کے ارادے کی یہ افراد کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اختلاف پیدا کرنے والوں نے سب نے کہانی کائنات تاکید کہانی حلف تاکید کے لیے نون مشدد تاکید کے لیے تین اور قلہ تاکید کے لیے 4 تاکید کی ہیں انہوں نے. یہ کہ اختلاف پیدا کرنے والوں نے اور یہ کہانی اندر خیر چاہتے ہیں تاکہ اس کا خیر بھی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ اور یہ قرآن کی آیت کا سارا خلاصہ یہی ہے. اختلاف پیدا کرنے والوں نے کہا کہ ہمارا تو ارادہ خیر کا ارادہ ہے. آپ لوگ کی جفان کی آیت پر نام کاٹی حلف قدر کو کہتے ہیں حلف اٹھائے من کیا میں ارادہ خیر کیا اور آگے نون فقیلہ بلے یعنی سننا کیا تاکید سے کہہ رہے ہیں کیا میں ارادہ خیر کا. اور آگے عید اور اجنا یہ بھی تاکید کے لیے لوگ جانتے ہیں. یہ تاکید کے لیے عید اور اجنا تاکید کے لیے اتنا تاکید کے لیے اور ساری قسموں کا اور ساری تاکید کا لفظ ہے جو اللہ کہ اختلاف پیدا کرنے والا آدمی سچا نہیں ہوتا. اختلاف پیدا کرنے والا آدمی سچا نہیں ہو سکتا. بالکل آپ سے قرآن سے صحیح بات اپنے مشورے کو باقی مشورے پر لاؤ. اس میں بڑی بڑی فتوحات اور جہاں خلاف ہو جائے گا وہاں اختلاف ہو جائے گا. ورنہ بڑی بڑی فتوحات مشورے کے ساتھ اللہ اکبر. حدیبیہ اصل فتح مکہ ہے. حدیبیہ اصل فتح مکہ ہے. آپ کے مشورے والے صاحب آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہے وہی سب مسلم تھے کیا عمرہ کرنا چاہیے عمرہ کرنا چاہیے. آپ کا حکم تھا کہ واپس جانا چاہیے. آپ کا حکم ہے واپس چلو. ان کا ارادہ ہے عمرہ کرنے کا. سارے مشورے والے عمرہ کرنے پر مسلم. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سے جاگر دیا کیوں نہ ہم عمرہ کریں کیوں نہ ہم کا مقابلہ کریں ہم اکبر ہیں کفار باطل کریں. ہر ایک کہتا عمر ساری بات مانی ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ حکم ہے ہم واپس جانا چاہیے. تو کیا اس میں آج لازم میں جس صحابہ نے کسی طرح آپ کی بات مطابق تیار نہ ہوئے اور سر اٹھانے کو تیار نہ ہوئے آپ گھر میں گئے اور آپ نے مشورہ انہیں سلامت کیا. اتنا بڑا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ اللہ کا معبود جانے کا ہے. صحابہ کا آپ پر صحابہ کی درخواست اس آرٹ نہیں کہہ سکتے درخواست
صحابہ کی درخواست ہمارا کرنی مقابلہ کر آپ نے شرح سے دیا کیا مسلم میں داخل ہے میں کیا کروں تم بتاؤ نہیں کیا کریں. انہوں نے ایسی اچھی رائے دی جو ہمارے سب کے لیے قیامت تک بات اصول بن گئی. اور مسلمہ نے کہا آپ کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے خلاف سے کہیے آپ کا بات یہ اگر ذمہ دار کسی چیز کو عمل میں لانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس کا مکلف کر لیں, کیونکہ تکلیف ہونے لیے اور تحریک دوسروں کے لیے, تکلیف ہونے لیے تحریک دوسروں کے لیے اصولی بات. نبی جی اپنے آپ کو مکلف کیجیے, دوسروں کو ترغیب دیجیے. مسلمہ نے کہا آپ سمجھائیے نا, دیکھیے کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نے حضرات سے کہا آپ نے سارے صحابہ نے اپنے سر خود مون لیے. وجہ کیا ہے ایسا حکم ہے کہ نبی ایک کام کریں ہم نہ کریں. اس لیے آپ سے نے ہر کام میں عملی دین پیش کیا ہے. آپ ترغیب دیتے رہے, ترغیب دیتے رہے صحابہ کو کیا بات کا حکم یہ ہے بس تم واپس چلو, سر ملا لو, کوئی تیار نہیں. آپ نے سر اٹھایا تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے بال مٹے, ان کے اثر سے خون بہ رہا تھا, زخم ہو رہے تھے, ان کو اس کی تکلیف کا احساس ملا, خون دبک رہا تھا, سالوں کا احساس نہیں تھا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کام کریں ہم میں دوبارہ کر سکے مشورہ. تو میں نے کیا کہ ایک بات ہی پیدا ہو گئی ہے, پھر اپنے ذمہ داروں سے لڑتے ہیں اس پر کہ آپ نے ہماری چاہت کے مطابق فیصلے کو نہیں کیا. بیچارہ وہ فیصلہ کرنے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ امور پیش کرنے کے لیے تو قرآن میں جمع کا صیغہ ہے, جسے میں کر چکا ہوں, اردو ہی لفظ ہے. اور فیصلہ کرنے کے لیے وہ ایک انفراد ایک فرد کا مفرد لایا گیا, جمع لایا گیا. اذا عالم تھا, اذا عالم تھا جن کا یاد تم سب تیار ہو جاؤ کسی کام کے لیے تو فیصلہ کرو اس کا یا نہیں. میں توکل کرو, جب تمہارا فیصلہ ہو جائے تو پھر تم توکل کرو. اذا عالم تھا تو توکل کرو. اذا عالم تھا ایسا بتا رہا ہے کہ ساری رائے اور ساری لوگوں کی خیالات کا مجموعہ وہ ایک عاقل فیصلہ ہے. یہ اجتماعی اس کے اخبار ہیں اور مشورے کے آداب ہیں. اگر ایسا کیا گیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اگر مشورہ کا احترام کریں نماز پڑھنے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مالی جانی صلاحیتوں کو وہ حق پر اور کام پر لگا دیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ان کی مالی صلاحیتیں اور ان کی اپنی صلاحیتیں وہ ٹھکانے لگیں. اس نے جان کیا کہ اصل یہ بات ہے کہ مشورہ ہو جاتا ہے, لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے سے اتفاق نہ کرنے والے وہ الگ ہو جاتے ہیں. وہ الگ ہو جاتے ہیں. اللہ نے معاف فرمایا دیکھو کرنا چاہیے. میں کسی کو متحم نہیں کرتا, میں کسی کو متحم نہیں کرتا, لیکن ڈرنا چاہیے. کیونکہ جتنی منافقین کی علامتیں قرآن حدیث میں ہیں وہ منافقین کے نہ تعارف کے لیے ہیں نہ منافقین کا نہ منافقین کے لیے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے تھے, ایک ساتھ میں کھڑے ہو جاتا ہوں عمر تو منافقین کی مثالیں اندر فٹ کرتا ہے. اگر میں تمہیں نفاق سے ڈرانے کے لیے بتا جتنے منافقین کی علامتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہیں, منافقین کے لیے نہیں ہے, تاکہ ان کی علامتیں سن کر ایمان والوں کے اندر ڈر پیدا ہو. تو مومن کی تحریر کے لیے ہے, مومن کے اوپر ڈرانے کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ مثال منافقین کا تھا کہ اگر ہماری چاہت مطابق فیصلہ نہیں ہوا تو پھر ہم
اپنے خیال کے لوگوں کو جمع کریں. دنیا میں آپ کو بہت کام کی بات کروں، اپنے خیال کے لوگوں کو جمع کریں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اس طرح یہاں سے پیدا ہوتا ہے. یہ تو آپ ہماری بات مانیں، ورنہ ہم اپنے خیال کے لوگوں کو جمع کر کے ہم اس کا الگ 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 آدمی کو بنائیں گے. بالکل صاف بہت کا موقع تھا. آپ صحابت ہے رائے کی، اس نے صحابت اپنی رائے پیش کی. جوانوں کا جذبہ باہر نکلنے کا تھا، بعض کی رائے مدینے میں رہ کرنے کی تھی. ہو گیا رائے آگے. آپ نے تو اپنے مشورے کو اتنی وسعت دی کہ الدین کے سردار کی رائے تو بس وہی کہہ رہا ہے. آخر تجربہ یہ ہے کہ ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنے میں ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے، اور ہم مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں گے. باہر نکلیں ہماری رائے جب کی آ گئی، آپ باہر نکلے. آپ باہر نکلے تو بات یہ شروع ہوئی کہ ہماری تو رائے باہر نکلنے کی نہیں تھی، لہٰذا ہم تو اپنی رائے پر آئے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اگر آپ ہمارا اتفاق کریں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اور اگر ہمارا اتفاق نہیں کرتے تو ہمارا کام الگ ہوگا، آپ کا کام الگ ہوگا. یہ وہاں ہوا ہے. کچھ اس نے تشکیل کی ہے باقاعدہ کہ بتاؤ میرے ساتھ کون ہے. بات صحابہ کو بھی اس طرح نے ڈرایا، اس طرح سمجھایا کہ بعض صحابہ بھی وہ تجربہ کا شکار ہے کہ ادھر جائیں کیا کریں. جو رائے ہو گئے ادھر جائیں کریں. اور کے گاؤں سے جو رائے تو نہیں، جو رائے تو ہے ہی نہیں. یہ کتنے کے لے کے جو رائے کہیں جو رائے کہیں بھی نہیں ہے. اس تدبر کی کوئی بنیادی نہیں ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے. تدبر تو قرآن نے منافقین کے بارے میں کہا ہے. ورنہ مومن تو خدا سے اللہ کہتا ہوں کوئی مومن تدبر میں آ جائے، تدبر مومن کے لیے نہیں ہوتا. مومن کے لیے ہوتا. تدبر کی جو صفت ہے وہ تو منافق کی صفت. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کسی مومن کو تدبر سے مستعان نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن کسی غلط خبر سے، کسی غلط چیز کا جو ہے، کسی غلط خبر سے، کسی غلط کام کا شکار ہو سکتا ہے. کوئی غلط خبر کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں کوئی نہیں. اور اگر کوئی آدمی اس پر کسی زمانے میں صحیح اور غلط میں التباس ہو جائے، صحیح غلط میں اگر التباس ہو جائے، التباس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اس طرح دیے جائیں کہ آدمی کو پتہ نہ چلے کہ آپ ادھر رہ جائے. اگر ایسا التباس ہو جائے تو قرآن نے اس کا آسان جواب دیا. قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی نئی اور پرانی چیز میں التباس ہو جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ پرانی چیزیں رکھ لیں. یہ عام بات ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے مسائل کا حل ہے. یہ آپ نے اللہ قرآن نے صاف کہا ہے، صاف کہا قرآن نے کہ اگر آپ اختلاف کسی وجہ سے پیدا ہو جائے تو تدبر میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ کسی التباس میں نہ رہیں اور دو رائے پر کھڑے نہ رہیں، بلکہ ان کو وہ رائے اختیار کرنے ہی چاہیے جس راستے پر ان کی پرانی مسجد ہے. آپ کو بالکل آسان بات کہہ رہا ہوں. قرآن کی آیت کا بالکل بہت مطلب ہر ایک کے لیے اصول ہے کہ آپ جہاں سے وہاں جائیے. آپ جہاں سے وہاں جائیے. اولیوں بتا رہا ہے کہ آپ کی پرانی جگہ کیا ہے.
سے بیان کیا گیا. غلط فہمیاں جو ہے وہ منافقین کی غلط خبروں سے اور کفار اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ان کی تعلیم سے غلط خبریں ہوتی ہیں اور غلط خبروں پہ متاثر کوئی ہوگا نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اصل سے مخلصین ایسے خبروں سے متاثر یہ بشریت ہے. یہ ایک بشریت ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے مشورے والے آپ کے صحابہ وہ متاثر ہو گئے غلط خبر سے. وہ متاثر ہو گئے غلط خبر سے. سیرت موجود ہے. جن صحابی کو آپ نے بھیجا تھا جو ہے دونوں مستجد کی زکات حاصل کرنے کے لیے، جن صحابی کو آپ نے بھیجا تھا دونوں مستجد سے زکات حاصل کرنے کے لیے، ان کی آپ سے محبت، جماعیت، زکات ادا کرنے کا شوق، سب کچھ منافق کو دیکھ کر برداشت ہوا. یہ اطاعت ہو اور یہ عبادت ہو اور یہ زکات ادا کرنے کا شوق ہو. اس نے سوچا کہ ان کے لوگوں کے درمیان لڑائی اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اس نے غلط خبر اڑائی کہ وہ بند مختلف کو زکات سے انکار کر رہے ہیں اور آ کے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ خبر آدمی کو دی گئی. یہ بیچارے راستے سے واپس ہو گئے. وہاں مشورہ ہوا کہ وہ تو ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، زکات دینا نہیں چاہتے. وہاں مشورہ یہ ہوا صحابہ کہ آپ کی مجلس میں کہ رات کو اچانک حملہ کیا جائے اور اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے. اگر غلط خبر پر ایسا فیصلہ نبی کا مشن میں ہو سکتا ہے تو آج 15-16 سال کے بعد اگر کوئی غلط خبر کسی کو پہنچائی جائے اور اس کا یقین کر کے کوئی فیصلہ کرتے تھے تو آپ بتائیے کیسا نقصان مسلمانوں میں ہوگا. جبکہ صاحب روایت کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کو اس قبیلے پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے زکات سے انکار کر کے مرتد ہو گئے. اور اگر آدمی کو قتل کرنا چاہتے ادھر سے ان کا قافلہ چلا انہیں قتل کرنے کے لیے، ادھر سے وہ چلے کہ اب تک زکات دینے والا آدمی کیوں نہیں آیا. اور آپ سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ساری بات چھٹی تھی اور درمیان میں ایک منافق نے پیش ہوتے چھوڑ دیا. اس پر آپ اسے ملے دور ہونی واپس آئے. اس کو بات کیا جاتے ہو کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بازی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر کے بات کو ختم کر لو. اگر تمہیں تحقیق نہ کی اور تم نے کسی کو قدم اٹھا لیا تو تمہارے نام سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اسے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کا خیال کرنا ہر موقع پر ہر ممکن اجتماعیت کو قائم کرو. میں شروع سے بات کی کہ جو خلیجیں پیدا ہوئی ہیں مزاج کی، طبیعت کی، رائے کی، غم کی، ڈرامے کی، یہ سب ختم کرنے کی چیزیں ہیں. اور ان کا ختم کرنے کے طریقے اصول حدیث کو بتایا گیا. اس لیے وہ راستے اختیار کرو جس سے خیر و برکت ہے. جسے میں نے عرض کر دیا کہ عہد کے میدان میں اترنے والوں سے جو غلطی ہوئی اس راستے غلطی کی وجہ سے پورا میدان واپس کیا جا سکتا. ایک علاقہ والوں نے کہا وہ وقت تھا جب رومات سے صحابہ نیچے اترے اور سارا میدان نابود گیا کافروں کے ہاتھوں میں. حالانکہ یہ 700 افراد تھے جو میدان میں آپ کے ساتھ اتر گئے تھے. اگر اطاعت کرنے والوں نے اختلاف پیدا ہوا، اگر اطاعت کرنے والوں نے اپنے علاقائی ذمہ دار کی نافرمانی کی ہے. آپ خبر کا میدان کاٹ دیکھ لیجیے. یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. جو لوگ میدان میں اتر گئے آپ کے ساتھ انہیں اختلاف پیدا ہوا. یہ ہے تو سارا میدان فتح کے بعد ایک جگہ میں تبدیل ہو گیا اور آپ صلی کے قدم کی خبر ہو گئی. یہ سارے حالات پیدا ہوئے اس کی بنیادی وجہ ہے جنہوں نے حال کے عمل کو ظاہر کر دیا. حالانکہ اس کے ظاہرنے کا سبب آگے وہ ہمارے غنیمت کی فضیلت بھی تھی. میں تقریر واقع کرتا ہوں چاہے کوئی آپ کو فضیلت کی چیز مل جائے لیکن آپ یہ مت دیکھیے کہ ہمیں اس کو کیا مل رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہوا ہے.
حال کا عمل افضل ہے، اور اس کے علاوہ تمام دنیا کی چیزیں مقصود ہیں، حال کا عمل افضل ہے، اور اگر اس سے بڑا عمل آ جائے وہ اس سے بڑا عمل پھر مقصود ہوگا، اس لیے کہ حال کے عمل کا پورا کرنا یہ سب سے افضل ہے، اور حال کے عمل کا پورا کرنا یہ سب سے وقتی فریضہ افضل یہ ہے، وقتی فریضہ یہ ہے کہ حال کے عمل کو پورا کیا جائے۔ اس بات کا فائدہ عالم کرے کہ ہمیں اس طرح مسلح بندی کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ یہ اصول اپنانے ہیں۔ کہ جہاں بھی سوائے مشورہ ہے وہاں دعا ہے، چاہے وہ خندق کا موقع ہو چاہے وہ حدیبیہ کا موقع ہو، اور جہاں اختلاف ہے وہاں کی نحوستیں قرآن واقعات بھرے پڑے ہیں، اس لیے آپ اپنی اجتماعیت کے ساتھ چھوٹے بن کر آپ اپنی اجتماعیت چھوٹے بن کر اور اپنے آپ کو مکلف کرو۔ اصل چیز یہ ہے قربانی کے میدان میں جو آدمی رہے گا وہ فکر سے بچتا رہے گا، بلکہ صاف فرمایا کہ فکر سے بچے جاتے ہو تو 3 کام کر دو، عموم میں رہو، جماعت کے ساتھ جیون کر رہو، اور اس کو لازم پکڑ لو اگر فکر سے بچنے قربانی اس سے زندہ ہے۔ میرا یہ مشاہدہ ہے جہاں عمومی خروج نہیں ہوتا وہاں افراد پیدا ہوتا، وہاں افراد پیدا ہوتے ہیں، جہاں عمومی خروج نہیں ہوتا، جہاں عمومی خروج نہیں ہوتا وہاں افراد پیدا ہوتے، کیونکہ عمومی خروج وہ اصل مقصد ہے۔ جب آدمی کا عمومی خروج چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ یعنی میں کہتا ہوں کہ مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ بعض دکان بند کرتے اسپتال کے لیے دکان بند کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ 2 سال اگر آپ نے اپنے مقصد کو ترک کر دیا ہے، تجارت کے ملازم چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ کے گھر کے تقاضے متاثر یقیناً ہوں گے۔ آپ کتنی مالدار ہوں، کہ مالدار سے مالدار آدمی تھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر 2 سال تک کام نہ کروں تو کیا ہوگا، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا ایک دن بھی ہمتا اپنے مقصد کو چھوڑ دینا، اپنی حاجتوں کو اور اپنے گھریلو نظام کو متاثر کرنا ہے۔ میں جس سے میں کہتا ہوں کہ خروج کی ذات مقصود ہے، اگر اس میں کمی آئے گی تو 10 سال سے متاثر ہو۔ کا معمول یہ رہا کہ جب بھی کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہوا جو صحابہ کو مقصد سے ہٹا دے یا ان کو دوسری چیزوں میں اٹھا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دے کر اتنا چلایا، صحابہ کو اتنا چلایا کہ یہ اس چیز کو بھول جائیں جن میں آپس میں اختلاف پیدا کرے اور آپس میں مقابلہ آرائی کی شکلیں بنے۔ آپ نے اس سے ذہن کو ہٹانے کے لیے صحابہ کو آپ نے مشہور کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ عمومی خروج سے نہ ہونے اور ایسی چیزوں میں ساتھیوں کا الجھ جانا کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس لیے عمل کرتے ہیں۔ پرانے سے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جی میں تو اصل میں کام کے تقاضے اس چیز میں متعلق ہو گئے ہیں کہ ان کو خود کا وقت نہیں ملتا، لہٰذا کوئی پرانا اہم سے اہم تقاضے کوئی وہ خروج پر کبھی ترجیح نہ دے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں کر سکتا، میرا کوئی سال کی صلح عمومی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ عمومی خروج کو مقدم کیا جائے سارے عالمی تقاضوں خروج کے اندر جو آدمی کی تربیت ہوتی ہے اور آدمی جن حدود میں رہتا ہے کہ وہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔